الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور گھر بیٹھے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس راستے میں ایمان کو حاصل کرنے میں ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا نہیں چبھا، کوئی ہمیں قربانی دینی نہیں پڑی، ہماری کوئی کوشش، کسی کوشش کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ماں باپ ایسے عطا فرما دیے جو مسلمان تھے، گھرانہ ایسا دے دیا جس میں ایمان اور اسلام موجود تھا۔ الحمدللہ ہم بھی اس میں داخل ہو گئے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس نے پیدا کر دیا۔ اس پر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ کہ کچھ تھوڑی بہت نماز روزے کی توفیق عطا فرما دی۔ الحمدللہ بے نمازیوں میں ہمیں شامل نہیں کیا، ورنہ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالی حفاظت فرمائے، جو بیچارے اس نعمت سے بھی محروم ہیں، نماز کی نعمت سے بھی محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دینے لگانے سے بھی محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ چیز بھی عطا فرما دی ہے۔ ظاہری طور پر الحمدللہ ہم دین سے وابستہ کہلاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں۔ تو بعض اوقات اس کی وجہ سے، ان نعمتوں کی وجہ سے بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ بس ہم ٹھیک جا رہے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور اپنے اعمال کی طرف نگاہ جانے لگتی ہے کہ ہم نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، اور پھر اس کے اوپر قانع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلتی رہے گی، اور اسی طرح جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قناعت یا کسی ایک منزل پر پہنچ کر کھڑے ہو جانا کہ بس اب ہمارا کام ہو گیا، ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے، اسی کا نام غفلت ہے۔ یہ تو ایمان اور عمل صالح ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تو ساری زندگی اس دوڑ دھوپ میں انسان کو گزارنی ہے۔ تو یہ کسی منزل پر رکنا نہیں ہے،
اور اے برادر بے نہایت درگہیز، مولانا فرماتے ہیں اے برادر بے نہایت درگہیز، ہر سے بروے میرسی بروے معیز، کہ اے بھائی یہ جو درگاہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کی درگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی درگاہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی درگاہ، اس پر ایمان کی درگاہ، اس کی خاطر سجدے کرنے کی درگاہ، اس کی خاطر اس کا ذکر کرنے کی درگاہ، یہ بے نہایت ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اے برادر بے نہایت درگہیز، ہر سے بروے میرسی بروے معیز، جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ وہاں پہنچ کر کھڑے نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ چلنے کی ہے، یہ چلتے 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 چلنا ہی منظور ہے، چلنا ہی منظور ہے، چلنا خود منزل ہے اس راستے میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کے خاص بندوں کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ جو عمل بھی کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، عمرہ ہو، حج ہو اور تلاوت ہو، جو کچھ بھی ہے کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں، کرتے رہیں اور ڈرتے رہیں، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، ہم کیا، ہمارا عمل کیا، ہم نے کیا اس کی بارگاہ کے لائق، ہم نے کون سا عمل اس کی بارگاہ کے لائق کر لیا، لہذا آگے بڑھنا۔ جب دل میں یہ بات آ جاتی ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بعد جانے والے ہیں، پتہ نہیں ہمارا یہ عمل کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے۔ اللہ تعالیٰ کی تم نے بہت خشوع سے، خضوع سے، دل لگا کر، گڑ گڑا کر، رو کر نمازیں پڑھ لی، سجدے کر لیے، وہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے آگے وہ سجدہ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے آگے، لیکن ان کا کرم ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کر کے امید باندھے ہوئے ہے، عمل کر کے اس عمل پر بھروسہ کیے ہوئے ہے کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، تو وہ فضول آرزو باندھ رہا ہے، وہ فضول محنت کر رہا ہے۔ عمل آدمی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت لے کے جائے گی۔ اور جو آدمی عمل کیے بغیر یہ امید باندھ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جائے گا وہی جو عمل کرتا ہوگا، لیکن عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی رحمت اس کو لے کے جائے گی۔ عمل میں اپنی ذات میں کوئی اتنی بڑی خاصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکے، وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی لے کے جائے گا۔ لہذا ہمیں ہر وقت عمل بھی کرتا رہیں اور ڈرتے بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہی ایک مومن کا طرہ امتیاز ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔
تو جب اور ڈرتا کس بات سے رہے کہ ٹھیک ہے بھئی نماز تو پڑھ لی، ایک تو خود نماز ہی کیسی پڑھی اس کی طرف ذرا توجہ کرے کہ بھئی اس میں ترقی ہو، میں ایک جگہ جا کے کھڑا نہ ہو جاؤں، اب میں ذرا اپنے خشوع میں اضافہ کروں، اپنے خضوع میں اضافہ کروں، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں اضافہ کروں، یہ منزل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف دھیان اور توجہ عطا فرمائے، وہ یہ کہ جو سب سے بڑی چیز ہے اپنی اصلاح میں، وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ نماز تو پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، روزہ رکھ لیا، رمضان آیا روزہ بھی رکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرہ بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، جن کو استطاعت، جن کو موقع مل گیا۔ لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ گناہ ہے، کہ ایک طرف آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک گناہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ان گناہوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، الیاذ باللہ، پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا زہر کھا رہا ہوں، کس آگ میں کود رہا ہوں، کہاں اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اس کی فکر بھی نہیں۔ تو یہ اللہ بچائے، یہ خطرناک چیز ہے جو ساری نفلوں کو برباد کر دینے والی چیز، ساری نفلوں کو، ساری نفلی عبادتوں کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ گناہ۔ کیوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا یہ طاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے، جو ناشکری ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے، یہ ہے ناشکری اللہ تعالیٰ کی نعمت کی۔ اللہ نے نعمت دی، آپ کو کوئی شخص جو ہے آپ کو کوئی گاڑی دے اور آپ کو وہ گاڑی بیچارے نے اس خیال سے دی کہ بھئی اس کو مسجد جانے میں آسانی ہوگی، اس کو مدرسے میں جانے میں آسانی ہوگی، آپ جناب اس کو لیے پھر رہے ہیں اعوذ باللہ سنیماؤں کے دروازوں پر اور قہوہ خانے میں اور خدا جانے کن کن بلاؤں میں۔ تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اس اللہ کے بندے کی جس نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ تو یہ جو کچھ اعضاء و جوارح ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں یہ سب اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو غلط استعمال کرنا، ناجائز کاموں میں استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ سب بہت بڑی ناشکری ہے۔ اور جیسا کہ بار بار عرض کیا کرتا ہوں، ساری زندگی کوئی نفل نہ پڑھے، ساری زندگی ایک نفل نہ پڑھے کوئی، لیکن گناہ سے بچتا رہے، گناہ سے بچتا رہے، یعنی گناہ سے اس کا دامن پاک ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر فرض کرو کوئی شخص صرف فرائض پر اکتفا کرے، 2 رکعتیں فجر کی پڑھ لی، 4 ظہر کی پڑھ لی، 4 عصر کی پڑھ لی، 3 مغرب کی پڑھ لی، 4 عشاء کی پڑھ لی، 3 وتر پڑھ لی، بس ساری زندگی یہی کرتا رہے، لیکن گناہ کوئی نہ کرے تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں اس نے
کوئی نفلی عبادت نہیں کی، کوئی سنت نہیں پڑھی، کوئی نفل نہیں پڑھی. سنت کے ترک پر اللہ تعالی کو کی محبت کے خلاف ہے بندے سے کہ وہ سنت نہ پڑھے. لیکن اگر سنت نہیں پڑھتا تو صرف اور فرض پر اکتفا کرتا ہے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اور گناہ سے بچتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سنتیں نہ پڑھنے کو بھی معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. یہ میرا وہ بندہ ہے جس کے نام اعمال پر کسی گناہ کا نقطہ لگا ہوا نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور ایک شخص ہے جو خوب تہجد گزار ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے اور پتہ نہیں کتنی نفلیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مگر اس کی آنکھ غلط کام میں استعمال ہو رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، اس کی زبان گناہ کر رہی ہے، تو اس کے جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ پہلے اس کو اپنے گناہوں کا بدلہ دینا ہوگا اور اس کے بعد پھر کہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت اس کو لے جائیں گے، پھر اس کو اپنے نوافل کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن سزا تو ملے گی، گناہوں کی سزا ملے گی. تو اس لیے ہم جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے اپنے بارگاہ میں. تو اس اجتماع کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں. اصلاح کے کیا معنی؟ کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اب میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے 2 عضو ایسے ہیں جسم کے جو مسلسل گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. ایک آنکھ جس کا میں نے کئی بار ذکر کیا اور ایک زبان. آنکھ کا تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالی ہماری سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے، سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے. اللہ یا اللہ خوب مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھ دی ہے، اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے اعضاء عطا فرمائے ہیں، تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے ان کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، رو رو کے مانگو، مچل کر مانگو، اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھ کے مانگو، اپنا خالق سمجھ کر، اپنا مالک سمجھ کر مانگو کہ یا اللہ مجھے بچا لیجئے اس کے گناہ سے. اور دوسری چیز زبان، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. اس کا غلط استعمال، صحیح استعمال ہو تو ایک لمحے میں نام اعمال میں نیکیوں کے خزانے جمع کر لو. ایک لمحے میں، ایک لمحے میں ایک آیت تلاوت کر لی، ایک آیت جس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، تو ایک آیت کی تلاوت میں بعض اوقات 100 نیکیاں اکٹھی تمہارے نام اعمال میں جمع ہو رہی. سبحان اللہ کا کلمہ کہہ دیا، میزان عمل کا پلہ بھر گیا. الحمدللہ کہہ دیا تو میزان کو بھر دیا، میزان عمل کا پلہ بھر دیا. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ آپ نے زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس کا دل خوش کر دیا، دل خوش کر دیا، جائز طریقے سے دل خوش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو خوش کیا، میں اس کو خوش کروں گا. اور اس بندے کے زبان سے اگر تم السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہو، عادت پڑی ہوئی الحمدللہ کہنے کی،
خیال نہیں جاتا، لیکن یہ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کہنا یا اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دینا، یہ ڈھیر لگا رہا ہے نیکیوں کے. اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس کا غلط استعمال اللہ بچائے. غلط استعمال کی حالت یہ ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اوندھا لٹکانے والا، یعنی جہنم میں اوندھا کر کے پھینکنے والا کوئی گناہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا انسان کی زبان کے گناہ. سب سے زیادہ جو بندے جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے، کہ زبان کو غلط استعمال کرنا. زبان کی اتنے گناہ ہیں زبان کے کہ ان کو شمار کرنا آسان نہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مستقل ایک حصہ بنایا ہے آفات اللسان. زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں کیا کیا ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس 2-3 باتیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے اور غیبت ہے اور بس، لیکن اتنی آفتیں ہیں زبان کی، اس کی وجہ سے آدمی اتنا گنہگار ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ اپنے زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے پتہ نہیں کن کن گھاٹوں پہ لے جا کر اتار دیا، یعنی کتنے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس کی فکر بہت ضروری ہے کہ گناہ زبان سے کوئی کلمہ نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کوئی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے تو اس کی بدبو آسمان و زمین تک پھیل جاتی ہے. اللہ بچائے. ایک جملہ. تو ان سے اہتمام کے ساتھ اپنے زبان کو بچانے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا مثال دیتا ہوں کہ بسا اوقات جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بات یا کوئی واقعہ اتنے مبالغے کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بن جاتا ہے. کسی واقعے کو سچا واقعہ ہے، سچی بات ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے وقت بندہ اس میں کچھ ایسا مرچ مسالہ لگا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ صحیح بات بھی جھوٹ کی طرف چلی جاتی. اب کوئی کہے جی میں تو جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، لیکن آپ نے جس مبالغے کے ساتھ اور آپ نے وہ بات بیان کی اور اس کے اوپر جو آپ نے مرچ مسالہ لگایا وہ جھوٹ کے اندر داخل ہو گیا. اور آج کل تو دیکھو اس قدر زیادہ یہ معاملہ پھیل گیا ہے. کہیں شروع سے ایک چھوٹی سی بات چلی، دوسرے نے اس کے اوپر ایک شوشے کا اضافہ کر دیا، دوسرے نے ایک اور شوشہ لگا دیا، تیسرے نے اس کے اوپر اور لگا دیا، چوتھے نے اور لگا دیا، یہاں تک کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گیا. ایک مرتبہ میں مثال دیتا ہوں، لوگ گناہ نہیں سمجھتے اس کو. مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ میں کچھ بیمار ہو گیا تھا، کوئی معمولی سی بیماری تھی. تو اللہ تعالی
جزائے خیر دے کسی بندے نے دوسرے سے کہہ دیا یا کہیں چھاپ دیا کہ بھئی وہ بیمار ہیں تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دے، ان کو صحت عطا فرما دے۔ اب دوسرے نے اس کو جب آگے چلایا تو کہا کہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اس لیے دعا کرو۔ کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے سوچا کہ جب ہسپتال میں داخل ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، تو کچھ آئی سی یو میں ہی ہوں گے۔ تو اس نے کہا جی آئی سی یو میں داخل ہے، حالت نازک ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ہیں بیچارے مختلف جگہوں پر پریشان ہو رہے ہیں، اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو جس بیچارے نے بات کہی تھی صرف ایک شوشہ بڑھا دیا اس میں صرف، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں جھوٹ کیا ہوا، بھئی بیمار تو ہیں، تو لیکن اپنی طرف سے جو شوشے بڑھائے گئے، جو مبالغہ کیا گیا، اس کے نتیجے میں جھوٹ، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا کہ مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی کہ اسی طرح کچھ بیماری تھی، کچھ تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے پیغام تعزیت بھیجنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا جی انتقال ہی ہو گیا، تو لوگوں نے تعزیت کے پیغام بھی بھیجنے شروع کر دیے۔ تو ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دینا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان قابو میں نہیں ہے۔ زبان کے بارے میں جو بزرگوں نے فرمایا اور جو قرآن و حدیث کا سبق ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بات کہہ رہے ہو وہ کس درجے میں وہ درست ہے اور صحیح ہے، تو اس کو پہلے سوچ لو، سوچ کے بولا کرو۔ یہ بے سوچے بولنا اور بولتے رہنا، یہ ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ زبان قابو میں نہیں ہے، کینچی کی طرح چل رہی ہے، وہ جو منہ میں آیا کہہ گئے، اور نہ اس کا خیال کہ یہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کیا اثر ہوگا سننے والے پر، اس سے کیا فتنہ پیدا ہوگا، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن زبان بھٹک رہی ہے مختلف وادیوں میں، گناہ کی وادیوں میں۔ تو بھائی پہلی بات یہ کہ آدمی کو سنبھل کر بولنا چاہیے، اور سنبھل کر بولے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایسی بات فرما دی تھی ایک مرتبہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے پلے باندھ دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو پہلے سوچ لو کہ آیا اس بات کو میں عدالت میں ثابت کر سکوں گا؟ اتنا مجھے یقین ہے اس کے صحیح ہونے پر کہ میں اس کو عدالت میں ثابت کر سکوں گا۔ اگر مجھ سے کل کو عدالت نے مجھے بلا لیا اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا، ثبوت دو اس کا، تو ثبوت تمہارے پاس اتنا ہے یا نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت تمہیں بلا لے اور تم سے ثبوت مانگے، لیکن اگر اس عدالت کے اندر، دنیا کی عدالت میں نہیں مانگا، تو آخرت میں تو ایک عدالت آنے والی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کلمہ منہ سے نکل رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایک ایک کلمہ۔ تم نے کتنا اس میں صحیح بولا تھا، کتنا تم نے اپنی طرف سے نمک مرچ لگا دیا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جائے گا۔ یہ چیز ایسی ہے جس میں سارے ہم سب مبتلا ہیں۔
کوئی اللہ والا ہوگا جو بچا ہوا ہو، مگر زبان چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے گناہوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ تو واحد راستہ اس کا کیا ہے کہ کم بولو۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل خیرا والا فاصمت، منہ سے جو بات نکالو یا تو بھلائی کی بات نکالو ورنہ خاموش رہو۔ خاموشی ہزار درجہ بہتر ہے بنسبت فضول باتیں کرنے کے، احتیاط سے گزری ہوئی باتیں کرنے کی۔ خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور کتنے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر خاموش رہتے تھے، بولتے کم تھے۔ جتنا زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے اتنا ہی آدمی پھسلتا ہے، زبان پھسلتی ہے۔ تو اس لیے قلت کلام، جب صوفیاء کرام کسی کی اصلاح کے لیے مجاہدات کراتے تھے تو اس میں ایک اہم مجاہدہ ہوتا تھا قلت کلام کا، باتیں بہت زیادہ کرنا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک صاحب اصلاح کے لیے آئے تھے، تو ماشاءاللہ وہ بولتے بہت تھے، اور ہر مجلس میں بس جب جہاں کہیں بیٹھے ہیں تو بس وہی بولتے نظر آتے تھے، خوب بولنے کی عادت تھی۔ خیر وہ حضرت والد صاحب تعالیٰ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے اور کہا کہ حضرت میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی سبق دے دیجئے، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر۔ تو حضرت نے فرمایا، والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا ذکر یہ ہے کہ زبان پہ تالا ڈالو، تمہارا ذکر یہ ہے زبان پر تالا ڈالو۔ کیا مانا؟ یہ جو ہر وقت بولتے رہتے ہو، زیادہ بولتے ہو، تو اس زیادہ بولنے کو کم کرو اور زبان پر تالا ڈالو، یعنی قلت کلام، کلام کی قلت، کم بات کرو۔ تو پھر جب زبان سے جو کوئی لفظ نکلے گا جچا تلا نکلے گا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اس میں غلو نہیں ہوگا، اس میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات جس کا ذکر رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات بھی سنے اس کو آگے چلتا کر دے، تحقیق کے بغیر۔ میں نے تو یہ سنا ہے، تو وہ جو بات سنی تھی اس کی تحقیق تو کی نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، جھوٹ ہے، آگے روانہ کر دیا، دوسرے سے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب دوسرا جو ہے وہ بھی اسی بنیاد پر کہ بھئی فلاں نے کہا تھا، اس نے آگے روانہ کر دیا۔ اس طرح افواہیں پھیلتی ہیں، افواہیں پھیلنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد آتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ایک بات سنی، فلاں واقعہ ہوا تھا، کہہ دیا آپ نے، اب تحقیق کی نہیں، کہیں سے سنا تھا، آگے کر دیا، آگے روانہ کر دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ بات پھیل جائے گی، ہے غلط بات، جھوٹی بات، تو آپ ذمہ دار ہو گئے اس کے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو سنے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھو جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ایک اور ہے، ہمارے جو بعض حضرات نے تو اس کو حدیث مرفوع کے طور پر نقل کیا ہے، لیکن شاید یہ حدیث مرفوع کے طور پر صحیح سند سے شاید ثابت نہیں ہے،
لیکن کسی صحابی کا تابعی کا قول ہے، وہ یہ کہ جب انسان کوئی بات سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ پھیلے لوگوں میں، یعنی دل چاہ رہا ہے اس کا دل کہ یہ بات پھیلے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سوچے گا اگر میں نے بغیر تحقیق کے بیان کر دی آگے تو میں اس حدیث کا مصداق بنوں گا کہ جو آدمی سن کر آگے بیان کرنا شروع کر دے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تب اس کا نفس اس کو تعویل سجاتا ہے، دیکھو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح واقعہ ہوا تھا، لوگ یہ کہتے ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر اپنی طرف سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے یہ کہہ دیا لوگ کہتے ہیں۔ بھائی میں نے ایسا سنا ہے، میں ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ جھوٹ کی سواری ہے، چنانچہ جملہ کہا گیا بیس مطیت الکذب زعموا، یعنی یہ کہنا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ جھوٹ کی بڑی بری سواری ہے۔ بری سواری ہونے کا معنی یہ کہ آپ اپنے آپ کو جھوٹ کے الزام سے بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بری ہوں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں پر ڈال دیا۔ لیکن اندر سے جو نفس ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات پھیلے، یا پھیلے، یا میں اس بات کا پہلا مخبر بنوں۔ یہ بھی ایک ذوق ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو کہ سب سے پہلی خبر میں سناؤں، سمجھا؟ کسی بات کی سب سے پہلی خبر میں سناؤں، یہ ایک خاص شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، میں سب سے پہلے سناؤں خبر۔ تو اس شوق کی خاطر کہ قبل اس کے کہ یہ بات کہیں اور سے پہنچے میں بتا دوں، لیکن یار میں کہیں پھنس نہ جاؤں وہ جھوٹ میں، تو اس واسطے یہ کہہ دو کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو رہی۔ اب اپنی ذمہ داری بھی ٹال دی اور اپنے نفس کی خواہش بھی پوری کر دی کہ یہ بات آگے چلے۔ تو اس کو ان بزرگوں نے کہا بیس مطیت الکذب زعموا، یعنی جھوٹ کی بڑی بری سواری ہے یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں۔ جس بات پر تمہیں خود بھروسہ نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو لوگوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے بندوق چلا دی تم نے، تو یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے۔ تو بھائیو، یہ زبان ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ اوردنی الموارد، پتہ نہیں کیسی کیسی تباہیوں کی جگہوں پر ہم کو لے جا کر ڈالتی ہے۔ افواہ ترازی، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی تعویلیں کرنا، کوئی ایسی طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں، یہ سب زبان کی بیماریاں ہیں، آفات اللسان۔ اور ان سب سے بچنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ پہلے تولو پھر بولو، اور زیادہ بات کرنے سے فائدہ کیا یار؟ اب آپ ذرا سوچو، یہ میرے پاس ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کل کو یہ لوگ جو ہیں اس کو شائع کر دیں گے، پھنس جائے گا۔ تو ایک ایک لفظ بولتے ہوئے دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ کل کو یہ ریکارڈ ہو کر دنیا میں پھیل جائے گا، اور اس کی ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑے گی۔ کل کو کوئی میرے اوپر اعتراض کرے گا کہ تم نے فلاں جگہ یہ بات کہی تھی۔ آج کل تو دنیا میں وہ پہلے ہمارے ہاں دیوبند میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑھی، یعنی کوئی بات منہ سے نکلتی ہے اور وہ کوٹھوں پہ چڑھ جاتی ہے، یعنی بالاخانوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ تو اب تو کوٹھوں کہاں رہے، اب تو
منہ سے نکلی اور بر اعظموں میں چڑھی۔ بعض اوقات مجھے اپنی کوئی بات کہنی، کسی وقت کہی کوئی بات کسی مجلس میں، تو میرے پاس امریکہ سے، کینیڈا سے لوگ بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا چند لمحوں کے اندر۔ تو اس لیے آدمی کو محتاط رہنا پڑتا ہے، ہم جیسے آدمیوں کو جن کی ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ بھئی میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ بات کریں گے، بہت احتیاط کے ساتھ بولیں گے۔ اور اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ ہر بات وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ جل جلالہ کے پاس، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ تو جس طرح آدمی جب اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہو اس وقت محتاط ہو جاتا ہے، تو مومن کا تو ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ لہذا بولتے وقت احتیاط سے کام لیں، کم بولیں، بقدر ضرورت بات کریں، اور جتنی بات کریں وہ تلی ہوئی ہو، جچی تلی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، بہت سے لوگوں کے نے اپنی مختلف حاجتوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، پرچے بھیجے ہیں۔ یا اللہ، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ایک ہمارے طالب علم ہیں، انہوں نے درجہ رابعہ کے، ان کے بھائی کے دل کا آپریشن ہے۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے آپریشن کو کامیاب فرما، عافیت کے ساتھ ان کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرما۔ ایک اور طالب علم ہے ہمارے، ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما۔ ایک کی صاحب کی بیٹی بیمار ہے، ایک کی دادی بیمار ہیں، یا اللہ، اور ایک کے والد محترم بیمار ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کو ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے عافیت کے ساتھ شفا اور نجات عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا